انسانی ایکٹیویٹی خاص طور پر توانائی کی پیداوار، نقل و حمل اور صنعتی عمل کے لیے جو فوسلز ایندھن، کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس استعمال ہو رہی ہے، یہ گرین ہاؤس گیس کہلاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال ہماری زمین کے خلاف ہے، جس میں جنگلات کی کٹائی، صنعتی زراعت اور بعض صنعتی عمل کی بھی وجہ سے گرین ہاؤس گیس بنتی ہے۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ گیس آب و ہوا اور آپ کو اور آپ کی زمین کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ In another climate change incident, over the last few years we have grown. The signs are all there, with fires raging. According to a new United Nations report, It has been a most unusual week. کلائمیٹ چینج کے نتائج وسیع پیمانے پر ہیں اور ان میں عالمی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ برف کا ڈھکنا، گلیشیئرز کا پگھلنا، سمندر کی لہروں میں بے وجہ اضافہ اور بار بار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں شدید موسمی دباؤ جیسے ہیٹ ویوز، سمندری طوفان اور خشک سالی ہے۔ بارش کے انداز میں تبدیلی اور پانی کی خرابی شامل ہے۔ اس کی وجہ سے انسان، جانوروں اور سمندری مخلوق کو کافی خطرہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کے قدرتی نظام اور انسانی معاشروں پر نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں انسانی خوراک کا بھی خطرہ درپیش ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ابھی سے کنٹرول نہ کیا گیا تو پرابلمز بڑھتی جائیں گی اور ان پر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بین الاقوامی معاہدہ جیسا کہ پیرس معاہدے کا مقصد گلوبل وارمنگ کو صنعت سے پہلے کی سطح سے 2 ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنا تھا اور درجہ حرارت کے اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنا تھا۔ یہ معاہدہ کلائمیٹ چینج کو کم کرنے میں اور ہماری زمین میں آنے والی نسلوں کو اس خطرے سے پروٹیکٹ کرنا تھا۔ شدید قسم کا درجہ حرارت، تباہ کن سیلاب، پگھلتے ہوئے گلیشیئرز، گرمی کی لہریں اور دیگر تمام ماحولیاتی تبدیلیاں برسوں سے گھوم رہی ہیں۔ آب و ہوا کی تباہ کن تبدیلیوں نے اس زمین پر موجود ہر مخلوق کی زندگی میں زبردست تبدیلیاں رونما کی ہیں۔ دوستو بات کرتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج پاکستان اور انڈیا پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ پاکستان کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب کا سامنا ہے۔ پاکستان میں ہر سال بہت بھیانک قسم کے فلڈز آتے ہیں، جبکہ 2019 کے سروے کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں میں سے 18ویں نمبر پر ہے۔ 2019 میں جلنے والے فوسلز، گیس، کوئلہ اور تیل ہر ایک نے تقریباً 80 ملین ٹن کا اخراج کیا ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان GHG توانائی کے اخراج کو بھی کم کرے، بالکل ایسے ہی جیسے موٹر ایندھن پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانا۔ 2020 میں فضائی آلودگی پر سخت قابو پانا پاکستان حکومت کی اولین ترجیح تھی۔ اس اقدامات میں PM عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئلے سے چلنے والی فیکٹریوں کو بند کیا جائے اور ان کو مزید اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم اس نے 2030 تک یہ متوقع اعلان کیا کہ ان گیسوں کے اخراج میں 50% کمی کی جائے گی، جبکہ 2021 میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ فوسل فیولز کے درآمدی بل کو کم کرنے کے لیے سولر وائنڈز اور ہائیڈرو پاور کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو اگر بات کی جائے CO2 کی تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے مراد زمین پر موسم کے نمونوں اور درجہ حرارت میں طویل مدتی تبدیلیاں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر زمین کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ گیسیں سورج سے گرمی کو پھنساتی ہے اور اسے اسپیس میں جانے سے روکتی ہے، جسے CH4 گرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر میتھین نائٹرس آکسائیڈ ہے۔ یہ میتھین زیادہ تر مویشیوں، بھیڑیوں اور بکریوں کے ڈکار آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں واٹ از دی ریزن آف کلائمیٹ چینج۔ نمبر 1، فوسل ایندھن کا جلنا۔ توانائی کی پیداوار اور نقل و حمل کے لیے جو فوسلز ایندھن جیسے کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس کے دہن سے کاربن ایک بڑی گرین ہاؤس گیس ہے جو گرمی کو پھنساتی ہے اور گرین ہاؤس CO2 فضا میں خارج ہوتی ہے۔ ریزن نمبر 2، دی انڈسٹریل پروسیس۔ مختلف انڈسٹریز خطرناک قسم کی گیس کو خارج کرتی ہے۔
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फ्लोरोटेंट गैस। इनमें सीमेंट की पैदावार, कीमियाई तैयारी और मसनूई गैसों की पैदावार भी शामिल है, जिनमें N2O भी शामिल है। रीजन नंबर 3, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीलियां। जमीन को ज़राअत, शहरी कारी या दीगर मकासद के लिए तब्दील करने से पौधों और मिट्टी में ज़ख़ीरे को जज़ब करने की इन सलाहियत को CO2 शुदा कार्बन की बड़ी मिकदार खारिज हो सकती है। ये कुदरती माहौलियाती निज़ाम में खलल डालता है। दोस्तों, ये नोट करना ज़रूरी है कि कुदरती अवामिल जैसे आतिश फिशा का फटना और शमसी तापकारी में तगीरात आबो हवा को मुतासिर करती हैं। ताहम मौजूदा क्लाइमेट चेंज इंसानी एक्टिविटी के जरिए ही कार्य फरमा है। इस बात को साइंस भी तस्लीम करती है कि 2020 तारीख का सबसे गर्म साल गुजरा है और ये सब इंसान की बदौलत है। याद रहे कि जो लोग ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं है, इसका कोई असर नहीं है, तो ये सब लोग एक अहमकों की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं।